بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ محبت کا ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے یہ جان لیں کہ محبت ہے کیا، پھر وہ عمل آپ کو بتلاؤں گا جس کی برکت سے صرف 3 دن کے اندر نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے گی، آپ کے روٹھے ہوئے مان جائیں گے، اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیر دے گا۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتا ہے، آنکھوں میں اور جسم و جان میں بس جاتا ہے۔ جب انسان کسی سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ اس کی خوشی، اس کی خیر و عافیت اور اس کی قربت کے لیے اپنی ساری دعاؤں کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، لیکن جب یہ محبت ادھوری رہ جائے یا فاصلوں میں گم ہو جائے تو ایک مومن کا دل اللہ کی بارگاہ کا رخ کرتا ہے، جہاں وہ اپنے آنسوؤں کے ساتھ اپنے دل کا حال سناتا ہے اور رو رو کر التجا کرتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، یہ واحد ذات ہے جو دلوں کے حال جاننے والا ہے، وہی جو خاموش آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو سمجھنے والا ہے، اور وہی جو محبتوں کے مقدر لکھنے والا ہے۔ جب انسان دنیا کے دروازے کھٹکھٹا کر تھک جائے، جب ہر راستہ بند ہو جائے، تو پھر اللہ ہی کی چوکھٹ رہ جاتی ہے، وہاں نہ کوئی شرط ہے نہ کوئی قیمت، صرف سچے دل کے ساتھ بہنے والے آنسو اور عاجزی سے کی گئی دعا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں آنکھیں گوا دی، لیکن اللہ کے دربار سے امید نہ چھوڑی، وہ رو رو کر دعائیں کرتے رہے اور آخرکار اللہ نے ان کی محبت کو واپس لوٹا دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو دعا دل سے نکلتی ہے، جو آنکھوں کے آنسو سے دھل کر جاتی ہے، وہ کبھی رد نہیں کی جاتی۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جب انسان کسی کے لیے سچے دل سے دعا کرتا ہے تو وہ صرف اپنا فائدہ نہیں مانگتا، بلکہ اس کی بھلائی، اس کی راحت اور اس کی ہدایت کی دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی محبت کو پسند فرماتا ہے جو پاکیزہ، خالص اور بے غرض ہو۔ ایسی محبت میں جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ، اگر وہ میرے نصیب میں ہے تو ہمارے دلوں کو جوڑ دے، اگر نہیں تو میرے دل کو صبر دے اور مجھے اپنے قریب کر دے، تو دوستو یقین جانے اللہ ضرور اس کے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس دعا مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ یا تو وہی چیز عطا کرتا ہے جس کے لیے وہ دعا مانگتا ہے، یا پھر اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ ساری باتیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے روٹھ چکا ہے، دلوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں، ناراضگی بہت دور تک پہنچ چکی ہے، تو دنیا کے در کے دروازے کھٹکھٹانے کی بجائے اللہ کے در کا دروازہ کھٹکھٹائیں جو ہر وقت ہمارے لیے کھلا رہتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ 11 عدد کالی مرچوں پر آپ نے پڑھنا ہے، اور ان مرچوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا ہی پیارا اور مبارک نام، اس نام کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اس عمل کا رزلٹ آپ کو ایک دن میں ہی مل جائے گا۔ لیکن عمل شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور درود پاک، ان کلمات کو ضرور لکھیں، یا ان کلمات میں سے کوئی بھی ایک کلمہ ضرور لکھ دیں۔ جب آپ ان کلمات میں سے کوئی بھی ایک کلمہ لکھ دیں گے تو کوئی دوسرا عزیز آئے گا، وہ اس لکھے ہوئے کو پڑھے گا، اسے بھی اس کا اجر ملے گا، آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ اس طرح یہ عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے جو آنے والی تمام مصیبتوں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، اور زمینی آسمانی آفات کے آگے ڈال بن جاتا ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، بلکہ یہ عمل انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ دیتا ہے۔ لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کریں، پتہ نہیں اللہ کو کون سا نیکی کا عمل پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کے فیصلے کر دے۔ تو اب آتے ہیں عمل کی طرف، لیکن عمل بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آخر میں آپ کو دعا مانگنے کا ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ عمل ہے 11 کالی مرچوں کا۔ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 11 عدد کالی مرچیں لینی ہیں۔ جب آپ 11 عدد کالی مرچیں لے لیں، انہیں کسی برتن میں ڈال کر علیحدہ تنہائی میں بیٹھ جائیں، اور جس انسان کے لیے بھی آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس کا آپ مضبوط تصور کر لیں۔ اب ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمل کو پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، جو وقت آپ کو بہتر لگے آپ اس وقت میں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو 11 عدد کالی مرچیں لے کر تنہائی میں بیٹھیں، ایسی جگہ بیٹھیں جہاں
جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ اس کے بعد جس انسان کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے لگے ہیں، اس کا آپ نے مضبوط تصور کر لینا ہے، چاہے وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس انسان کے لیے بھی آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس کا آپ نے مضبوط تصور کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ وہ آپ 1 مرتبہ پڑھو یا 3 مرتبہ پڑھو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ پھر آپ نے ایک کالی مرچ کو اٹھانا ہے، اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے، اور 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا ودود، اس نام کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کالی مرچ پر آپ نے دم کر دینا ہے، اس پر پھونک مار دینی ہے اور اسے سائڈ پہ رکھ دے۔ اسی طرح دوسری کالی مرچ اٹھائیں اور اس پر بھی اسی طریقے سے 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا ودود، اس نام کو پڑھ کر اس پر بھی دم کر دیں اور اسے بھی سائڈ پہ رکھ دیں۔ اسی طرح ہر کالی مرچ پر آپ نے 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام پڑھ کے دم کر دینا ہے اور اسے سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ جب آپ 11 کالی مرچوں پر یہ عمل، یہ وظیفہ مکمل کر لیں، آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر ان کالی مرچوں کو آپ نے آگ میں جلا دینا ہے۔ وہ آگ چاہے چولہے کی ہو یا پھر تندور کی ہو، اور ان کالی مرچوں کی جو راکھ ہوگی، اس راکھ کو کسی کپڑے میں ڈال کر یا کسی برتن میں ڈال کر کسی صاف جگہ رکھ دے یا بہتے ہوئے پانی میں بہا دے۔ دوسرے دن بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ 11 عدد کالی مرچیں لیں، اول آخر درود پاک پڑھے اور ہر کالی مرچ پر 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا ودود، اس نام کو پڑھ کر دم کر دیں، اور وظیفہ مکمل ہونے کے بعد ان کالی مرچوں کو آگ میں جلا دیں۔ ان کی بھی جو راکھ ہوگی، اس راکھ کو کسی برتن میں ڈال کر یا کسی کپڑے میں ڈال کر کسی صاف جگہ رکھ دیں یا بہتے ہوئے پانی میں بہا دیں، اور پھر تیسرے دن بھی اسی طریقہ کار سے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب ایک تو طریقہ کار یہ ہو گیا کہ کالی مرچوں پر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب بعض گھروں میں بہت زیادہ پابندی ہوتی ہے، بہت زیادہ نظر ہوتی ہے، اور اس صورت میں اس گھر میں کالی مرچوں والا عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس صورت میں وہ لوگ کیا کریں، وہ لوگ کس طریقے سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں؟ تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس عمل کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جو بھی انسان آپ سے ناراض ہے یا جس انسان کے دل میں بھی آپ اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اس کا مضبوط تصور کرنا ہے۔ مضبوط تصور کرنے کے بعد اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں 313 مرتبہ یا ودود یا ودود یا ودود اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 313 مرتبہ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لیں، وظیفہ مکمل ہو جائے، تو پھر تصور میں اس انسان کے دل اور دماغ پر پھونک مار دیں۔ پہلے دن بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے پڑھنا ہے، دوسرے دن بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے اس عمل کو پڑھنا ہے، اور تیسرے دن بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ بس جی، یہ 3 دن کا عمل ہے، اور 3 دنوں کے اندر اندر ہی آپ کو اس کا رزلٹ نظر آ جائے گا۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جاتے جاتے آپ کو ایک بات سمجھاتا چلوں، ایک چھوٹی سی نصیحت کرتا چلوں۔ اپنی محبت کے لیے اللہ سے رو رو کر دعا کرنا کمزوری نہیں، بلکہ ایمان کی معراج ہے۔ یہ وہ درجہ ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، اور رب کریم اپنی رحمت سے اس کے لیے وہ راستہ کھولتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ تو یاد رکھنا، اگر تمہیں کسی سے سچی محبت ہے تو اسے اللہ کے سپرد کر دو، اس کے لیے خیر کی، ہدایت کی اور تمہارے نصیب میں ہونے کی دعا کرو، اور اگر وہ تمہارے لیے مقدر ہے تو اللہ اسے تم تک ضرور پہنچا دے گا، اور اگر نہیں تو وہ تمہیں ایسا سکون عطا کرے گا جو کسی بھی انسان سے ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے ان تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے اپنے ان سے روٹھ چکے ہیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے انشاءاللہ۔ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔